چوتھی کہ کھجور کے ساتھ اگر کھجور میسر نہ آئے تو چھوارا، جسے خشک کھجور کو چھوارا کہتے ہیں، اس کے ساتھ، اور اگر یہ بھی میسر نہ آئے تو پانی کے ساتھ، یعنی ان تین چیزوں کے ساتھ روزہ افطار کرنا یا روزہ افطار کروانا، یہ میرے کریم آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اور پانچواں مسئلہ ذہن نشین کیجئے کہ یہ جو ہم افطار کی دعا پڑھتے ہیں، افطار کی دعا روزہ افطار کرنے کے بعد پڑھنی چاہیے۔ اللہم انی لک صمت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطرت۔ یہ جو ہی آپ نے منہ میں لقمہ ڈال لیا کھجور یا گھونٹ پانی کا، اس کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اس پہ بعض لوگوں نے کلام کیا ہے کہ پہلے پڑھیں یا بعد پڑھیں، بہرحال متفق علیہ اور مفتہ بہی قول یہ ہے کہ روزہ افطار کر کے اس کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اور چھٹا مسئلہ بہت اہم ہے، ہمارے ہاں جب تراویح پڑھی جاتی ہے نا تو کچھ جوان آدمی تھکے ہوتے ہیں بیچارے سارا دن کے، ادھر امام صاحب مصلی پہ آئے، ادھر پیچھے آرام سے بیٹھ گئے کہ امام رکوع وچ ونجے تو ٹھیک، جلدی سمجھ آ رہی ہے؟ ہوتا ہے نا ایسے کہ امام رکوع میں جائے گا تو جلدی جلدی اٹھ کر اللہ اکبر کیا رکوع میں شامل ہو۔ یہ فقہا نے فرمایا ہے کہ ایسا کرنا یہ منافقوں کے ساتھ مشابہ ہے، یعنی آپ کا تعلق ہی نہیں ہے نماز کے ساتھ، آپ نماز میں نماز کا تمسخر کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں۔ فرمایا یہ مکروہ تحریمی ہے، یہ ناجائز ہے اور یہ گناہ کا فعل ہے۔ آپ آئے ہیں مسجد میں قرآن سننے کے لیے تو چند منٹ اگر کھڑے ہو کر اللہ کے کلام کی تلاوت سنیں گے تو میرا رب رمضان کی برکتوں کے صدقے میں پہلے تو ایک آیت سننے کا ثواب تھا، اب اللہ ایک کے بدلے میں 1,00,000 کا ثواب عطا فرمائے۔ اور یہ یاد رہے نماز تراویح یہ سنت موقدہ ہے، سنت موقدہ ہے، یعنی کبھی کبھی ترک ہو جائے تو الگ پہلو ہے، جان بوجھ کر اس کو مستقل طور پر ترک کر دینا اور ترک کرتے رہنا یہ بندہ گناہگار ہوتا ہے۔ بہت اہم مسائل ہیں، ان کے اوپر غور کیجئے گا۔ بعض اوقات یہ پوچھا جاتا ہے کہ الٹی قے، اکثر ہمارے معاشرے میں یہ مسئلہ رائج ہے کہ قے آ جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ایسے ہی کہا جاتا ہے۔ بلکہ ایک بندہ تو باقاعدہ اسے قے آئی، اس نے کھا پی لیا اور کھانے پینے کے بعد مجھے اس نے فون کیا جناب الٹی آ گئی ہے، تو میں تو ٹکر ٹکر کھا دی بیٹھا۔ میں نے کہا پہلے بندہ پوچھ لے، یعنی الٹی آئی ہے قے آئی ہے، روزہ اس سے نہیں ٹوٹتا ہے۔ مسئلہ حقیقی درست یہ ہے کہ اگر کسی نے جان بوجھ کر، اسے یاد تھا مجھے روزہ ہے اور جان بوجھ کر اس نے انگلی ڈالی منہ میں اور انگلی ڈال کر اگر جان بوجھ کے قے کرتا ہے تو اس طرح اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر ویسے قے آ جاتی ہے تو قے اور الٹی سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، تھوک نکل لینا اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ تیل لگا لیا، سرما، خوشبو، سرمے کے بارے میں اکثر پوچھا جاتا ہے، تیل لگائیں بے شک، رگڑا کے لگائیں، سرما، خوشبو، ان چیزوں میں سے کسی چیز سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہاں البتہ اگر کوئی کاجل لگاتا ہے، کیونکہ کاجل کا حکم اور ہے، اس کے اندر کچھ ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں، آنکھ کا چونکہ تعلق ہے حلق کے ساتھ، اگر کوئی ایسا کاجل ہے کوئی بندہ پہنتا ہے، اس کا اثر اور اس کا ذائقہ اگر وہ اپنے حلق میں گلے میں محسوس کرتا ہے تو اس طرح روزے کے اوپر اثر پڑے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا، ورنہ صرف سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آنکھ نہ کھلے، سحری چھوٹ جائے تو کوئی فرق نہیں، اٹھیں آپ، اٹھ کے آپ نیت کر لیں۔ تو کئی ایسے لوگ سنے دیکھے گئے ہیں کہ بغیر سحری کے بڑا خوبصورت دن گزر جاتا ہے۔ حالت روزہ میں مسواک کرنا کوئی کباہت نہیں ہے، ثواب ہے، مسواک کریں گے۔ ہاں ایک چیز کا ضرور خیال کیا جائے کہ مسواک کرنے سے بعض اوقات اگر دانتوں سے خون آتا ہے اور وہ خون اگر اس کا اثر اس کے حلق میں چلا گیا تو اس کا روزے کے اوپر اثر ہوگا۔ اس کے علاوہ مسواک کرنا باعث فضیلت ہے، باعث برکت ہے۔ ہاں ٹوتھ پیسٹ ہے، آج کل جس طرح وہ برش وغیرہ کیا جاتا ہے، اگر برش کیا اور اس کے ذرات کا اثر حلق میں محسوس ہوا
تو پھر روزے کے اوپر اثر ہوگا. اگر ویسے ٹوتھ پیسٹ کر لیتے ہیں اس کا حلق کے اوپر، اسے اس کا کوئی ذائقہ فیل نہیں ہوتا، محسوس نہیں ہوتا، تو روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا. اس کے علاوہ ایک مسئلہ ہے کہ ٹیسٹ کے لیے کوئی خون دیتا ہے، توجہ ہے نا سارے احباب، ٹیسٹ کے لیے کوئی خون دیتا ہے، ٹیسٹ کروانا چاہتا ہے یا کسی کو خون دینا چاہتا ہے. اگر اتنا خون دیا کہ اس کی اپنی توانائی ختم ہو جاتی ہے اور روزہ وہ پورا نہیں کر سکتا تو یہ مکروہ ہے، یہ درست نہیں ہے. اگر ویسے تھوڑا سا خون دے دیتا ہے جس سے کسی کی جان بچ جاتی ہے تو اس سے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. ایک جٹاکی سی آپ کو خوبصورت سی مثال دوں اور قانون اور قاعدہ کہ اگر باہر سے اندر کچھ آئے نا تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے، اور اگر اندر سے باہر کچھ جائے تو اس سے وضو پہ اثر پڑتا ہے. باقی سمجھ آ گئی؟ یعنی خون نکلا، پیپ نکلی، خون نکلا ہے اور نکل کے بہہ پڑا ہے تو اس سے وضو ٹوٹے گا، روزے کے اوپر اثر نہیں ہوگا. اور باہر سے اندر اگر کوئی چیز کھائی ہے، کوئی چیز پی لی ہے تو اس سے روزے کے اوپر اثر پڑے گا. یعنی ٹیسٹ کے لیے اگر آپ نے خون دیا یا کسی کو ڈونیٹ کیا ہے خون تو اس سے بھی روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا. بعض فقہا نے انجیکشن کے بارے میں اختلاف کیا ہے کہ یہ جو ٹیکہ لگوایا جاتا ہے، انجیکشن لگوایا جاتا ہے، اس سے روزے کے اوپر اثر پڑتا ہے یا نہیں. مفتہ بہی قول یہ ہے کہ انجیکشن اگر ایسی کیفیت میں انجیکشن لگوایا جائے کہ جب بندے کی حالت انتہائی نازک ہو تو پھر روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا، یعنی روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزہ برقرار رہے گا. اس کے علاوہ روزے میں عطر لگایا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. ہاں اگربتی ہے، بندہ جان بوجھ کے اگربتی کے قریب بیٹھ کے اس کا دھواں ناک کے ذریعے سے لیتا رہے تو اس طرح اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اگر ویسے کسی کمرے کے اندر اگربتی لگی ہوئی ہے، اس کی خوشبو کوئی محسوس کرتا ہے تو صرف خوشبو محسوس کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اگر اس کا دھواں وہ ناک کے راستے سے یا منہ کے راستے سے وہ اگر اندر لے جاتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے. روزے میں ٹھنڈک، آج کل تو الحمدللہ موسم بڑا خوبصورت بنا ہوا ہے تو یہ نظام قدرت ہے. اگر گرمی شدید ہوتی ہے، کوئی بندہ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے اگر نہا لیتا ہے، کلیاں کرتا ہے یا کپڑا گیلا کر کے اوپر لے لیتا ہے، جس طرح عموماً دیکھا گیا ہے شدید گرمیوں میں، تو اس سے روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا. روزہ اگر چھوٹ گیا، اللہ نہ کرے مجبوری کی صورت میں کسی کا روزہ اگر ترک ہو گیا تو اس ایک روزے کے بدلے میں ایک روزہ رکھنا پڑے گا. اگر جان بوجھ کے توڑا ہے، کھا لیا ہے، پی لیا، تو اس کے بدلے میں کفارہ ہے، اور کفارے کی صورت الگ ہے، یعنی یا 60 روزے رکھنا پڑیں گے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا. سرے دست جو میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر کسی کا ایک روزہ چھوٹ جاتا ہے، اس ایک روزے کے بدلے میں ایک روزہ ہی رکھنا پڑے گا. کلی کرتے ہوئے غلطی سے حلق میں پانی چلا گیا، ہو سکتا ہے نا کبھی وضو کر رہے تھے، روزہ اگر یاد ہے آپ کو، روزہ دار ہونا یاد ہے، مجھے روزہ ہے یہ یاد ہے آپ کو یقین، اور آپ وضو کرتے ہیں، کلی کرتے ہوئے پانی اگر حلق میں چلا گیا تو اس طرح روزہ ٹوٹ جائے. اور اگر یاد نہیں تھا پھر اگر کوئی چلا گیا کلی کے دوران یا اس کے علاوہ کچھ منہ میں چلا جاتا ہے، بلکہ فقہا نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ بھول کے پورا کھانا کھا لیتا ہے، مکمل طور پر 2-3 روٹیاں چٹ کر لے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ یوں سمجھو کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی مہمان نوازی. اسے اللہ ہی بلاتا ہے، کوئی بھول گیا تو رب کی طرف سے ہی ہوتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے یہ مہمان نوازی ہے اس کے لیے، لیکن یہ مہمان نوازی بھولے سے ہے، جان بوجھ کے نہیں ہے. آخری مسئلہ کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی خاتون کے پیٹ میں بچہ ہو یا عورت دودھ پلانے والی ہے تو وہ روزہ نہ رکھے. یہ غلط مسئلہ ہے. مجھے یاد آتا ہے میرے حضرت صاحب بریک نواز خواجہ پیر کرم حسین، آپ کی والدہ محترمہ، انہوں نے 30 روزے رکھے اور عید والے دن پیر کرم حسین کی ولادت. یعنی اتنی صالح خاتون، اتنی پاک باز خاتون کہ بچہ پیٹ میں ہے اور شریعت کی اتنی پاسداری ہو رہی ہے کہ پورے کے پورے روزے
پوری کی پوری نمازیں، ذکر اذکار، 30 کے 30 روزے رکھے، اور پھر جو گود میں آیا وہ بھی پھر ولیوں کا شہنشاہ پیر کرم حسین کی صورت میں آیا۔ اگر اتنی صالح فکر خواتین ہوں گی تو پھر ان کی گودوں کے اندر آنے والی اولاد بھی اللہ کے بندے بنیں گے۔ میرا رب مجھے بھی توفیق عمل نصیب فرمائے، آپ سب کو بھی توفیق عمل نصیب فرمائے۔ بارے دیگر دعا کیجیے کہ اللہ کریم ہم سب کو روزے کے فیوز و برکات کو سمیٹنے کی توفیق اور سعادت برابر فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔